تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر اغنیاء کے ہاتھوں۔ سن لو ایسے تونگروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس کہ جو لوگ اغنیاء کی وجہ سے جو فقیر بھوکے رہیں ننگے رہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دولت مند لوگوں کو، ایسے غنی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ان سے حساب لیکھا اور ان کے لیے دردناک اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور فقراء کا خیال نہیں رکھتے جن پر زکوٰۃ لازم ہے، ضروری ہے، تو فقراء کا حق انہیں ادا نہیں کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو قسم کا عذاب اسے ہوگا، ایک تو اس کا حساب و کتاب بہت سختی کے ساتھ ہوگا اور دردناک عذاب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر سے ملعون ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے لفظ ملعون کے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اپنے مال کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص لعنتی ہے، اور لعنتی کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے دور ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر نہیں ہوتی جو بندہ مومن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والے، سود کھلانے والے اور اس پر گواہی دینے والے اور سود کو کاغذ پر لکھنے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والے، ان سب کو قیامت کے دن ملعون بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سارے سود جو کھاتا ہے، جو سود کھلاتا ہے، جو سود میں جس طرح کی بھی معاونت کرتا ہے، جو سود لکھتا ہے، کسی طرح کا سودی کاروبار کرتا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے میدان میں بھی ملعون ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نہیں ہوگی جو لوگ سود کھانے والے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو سود کے متعلق یہ بہت سخت فرمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ جو سود ڈائریکٹ لے رہا ہے، ڈائریکٹ کھا رہا ہے، تو وہ بھی لعنتی ہے۔ جو سود ڈائریکٹ کھا تو نہیں رہا لیکن اس میں معاونت کر رہا ہے، چاہے وہ سودی کام پر چوکیدار بنا ہوا ہے، چاہے وہ سودی دستاویز لکھتا ہے، قلم سے لکھتا ہے اور نہیں کھاتا اور اس لکھنے کی اجرت میں تنخواہ لیتا ہے ان سے۔ تو اس طرح کی جتنے بھی کام ہیں، جیسا کہ آج کل بینکنگ کا سارا نظام سود پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ بینک کے اندر کام کرنے والے سارے اسی کھاتے میں جاتے ہیں، سارے سودی نظام کے اندر جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ سارے کے سارے لعنتی ہیں۔ اگرچہ بار گیٹ پر کھڑے ہونے والا جو چوکیدار ہے شرعی طور پر اس کی بھی آمدن حرام ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص لعنتی ہے۔ اور حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک روایت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دو عورتیں حاضر ہوئیں اور انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے، کہ یہ تمہارے کنگن
جہنم کی آگ میں تپا کر پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنائے، یہ تم پسند کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر اپنے اس سونے کی زکوٰۃ دیا کرو۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ ایک مائی صاحبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چاندی کے کچھ چھلے پہن کر آئی، انگوٹھی پہن کر آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یعنی انکار سا جواب دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم یہ چاہتی ہو کہ یہ مجھے جہنم میں نہ لے جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر اس چاندی کی بھی زکوٰۃ ادا کیا کرو، اس کی بھی زکوٰۃ دیا کرو۔ تو سونا ہے، چاندی ہے، یعنی لوگ بسا اوقات یہ کہتے ہیں جی وہ تو استعمال کا ہے، استعمال کرتے ہیں، وہ تو عورتوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ تو یہ واضح طور پر احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ اگرچہ سونا چاندی پہنا ہوا ہے، استعمال کا ہے، تب بھی اس میں زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں زیور نہیں ہے، حقیقت میں یہ مال ہے، اصل مال سونا اور چاندی ہے، اس لیے اس کے اندر زکوٰۃ ہر صورت میں بنے گی، چاہے سونا ہے یا چاندی ہے، اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے زکوٰۃ کا وہ دینا چاہیے۔ باقی جو سوال کیا گیا تھا اعلیٰ حضرت سے کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا اور اس کے علاوہ وہ مساجد میں خرچ کرتا ہے، فقراء پر خرچ کرتا ہے، رفع عامہ کے کاموں پر بہت خرچ کرتا ہے، آیا اسے اس پر اجر و ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو اس پر کل ہم انشاءاللہ العزیز روایتیں پڑھیں گے، اور اس کا جو صحیح مسئلہ ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی